طلبہ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے ٹینسز ہیں، ہم کنٹینیوس حالات یعنی کہ دوسری حالات کو شروع کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زمانے 3 ہوتے ہیں اور ہر زمانے کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت انڈیفینٹ کو ہم تینوں زمانوں کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ پچھلے 2 لیکچرز ٹینسز کے حوالے سے دیکھ لیں تو آپ کا اچھا ریویو ہو جائے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم چونکہ آسان یہ حالت ہے ٹینسز کے بارے میں، کنٹینیوس حالات جسے جاری کہتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی مشکل کی وضاحت کر دوں کہ جاری اور موجودہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ موجودہ کام ہوتا ہے آج کے دن میں، آج کے زمانے میں، لیکن وہ جاری کی پہچان کیا ہے؟ جاری کی پہچان یہ ہے کہ جس وقت وہ فکرہ بولا جائے، کوئی بات کی جائے تو اس وقت وہ کام جاری ہو۔ مثال کے طور پر آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں، یہ موجودہ ہے۔ میں اسکول جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، یہ جاری ہے، کیونکہ کام اس وقت بھی جاری ہے جس وقت ہم کہہ رہے ہیں، جبکہ میں اسکول جاتا ہوں میں کام جاری نہیں ہے، صرف کام کی حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو امید ہے موجودہ اور جاری میں یہ فرق آپ کر لیں۔ آگے ایک ٹینسز میں ہم تھوڑا سا ایک اور مشکل آئے گی آپ کو، موجودہ اور موجودہ مکمل، وہ آگے انشاءاللہ جب اگلے ہم پرفیکٹ حالت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ بہت ہی ایزی نکتہ ہے، بہت بڑا بہترین۔ ایک مرتبہ جب آپ کو یہ ان کے درمیان فرق سمجھ آ گیا تو آپ کو ٹینسز سمجھ آ جائیں گے۔ ٹینس ایک ٹیکنیک کا نام ہے، ٹینس میتھمیٹکس کا نام ہے، ٹینس ایک سیکوینس کا نام ہے۔ یہ 2 جمع 2 برابر 4 کا فارمولہ ہے۔ بس صرف آپ کو 12 چیزیں یاد کرنی ہیں، 12 نوعیت یاد کرنی ہے، 12 حالتیں یاد کرنی ہیں۔ جب آپ کو حالات کا نوعیت کا اندازہ ہو جائے گا تو ٹینس آپ کو آتے ہیں، ٹینس آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ اردو میں یا سرائکی میں یا پنجابی میں کبھی آپ نے ٹینس پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے۔ کیوں نہیں پڑھے؟ کیونکہ زمانہ آپ جانتے ہیں زمانوں کے بارے میں، لیکن انگلش لینگویج میں آپ کو پڑھنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو زمانے کی سمجھ نہیں ہوتی۔ جس دن آپ نے زمانے کی نوعیت کو سمجھ لیا، آپ ٹینسز کو سمجھ لیں گے۔ تو مختصر کرتے ہیں، تو ہمارے پاس آج پہلا زمانہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، اس کو ہم فعل حال جاری کہتے ہیں۔ اس میں ہے یہ کہ ایسا کام جس میں، ایسا زمانہ جس میں کسی کام کو کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں جاری حالت میں پایا جائے۔ مثلا میں اسکول جا رہا ہوں، اردو کے فقرے کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے فقرے کو انگلش میں تبدیل کرنے کے لیے از ایم آر لگایا جاتا ہے۔ ہی شی اٹ اور واحد نام کے ساتھ از، آئی کے ساتھ ایم، وی یو دے اور جمع کے ساتھ آر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، ایم آئی گوئنگ ٹو اسکول، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسکول۔ اس میں اس فقرے میں گوئنگ کا لفظ مس ہے تو برائے مہربانی خود لکھ لیجئے گا۔ ایم آئی ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، یہ اس کی نیچے 10 مثالیں ہیں۔ میں اس وقت آرام کر رہا ہوں، آئی ایم ٹیکنگ ریسٹ ناؤ، دی اسٹوڈنٹس آر ڈیکوریٹنگ دی اسکول، ٹھیک ہے، بچے اسکول کو سجا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے سوال فقرے بھی ہیں، آپ ان کی مثالوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ٹینس ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹینس ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل ماضی جاری۔ ایسا زمانہ جس میں کسی کام کو کرنا یا ہونا زمانہ ماضی میں جاری حالت میں پایا جائے۔ مثلا وہ کرکٹ کھیل رہا تھا، اس کے اردو کے فقرے کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کے اردو سے انگلش میں تبدیل کرنے کے لیے واز وار کے ساتھ ورب کی چوتھی فارم استعمال کی جاتی ہے۔ ہی شی اٹ اور واحد نام کے ساتھ واز، آئی وی یو دے جمع کے ساتھ وار استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ہی واز پلینگ کرکٹ، وہ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ ہی واز ناٹ پلینگ کرکٹ، وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا۔ واز ہی پلینگ کرکٹ، کیا وہ کرکٹ کھیل رہا تھا؟ یہ سوالیہ کی مثال ہے۔ واز ہی ناٹ پلینگ کرکٹ، کیا وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا؟ یہ اس کی مثال ہے۔ پھر نیچے اس کی 10 میں نے ایگزامپل دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ایگزامپلس آسانی کے ساتھ یاد ہو سکے۔ اگلا ہمارے پاس ٹینس ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فعل مستقبل جاری۔ ایسا زمانہ جس میں کسی کام کو کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں جاری حالت میں پایا جائے۔ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہوں گے، اس کے اردو فقرے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم ول بھی اور شیل بھی لگاتے ہیں۔ جو ول اور شیل والے فارمولے تھے وہ یہاں لگیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ آئی وی کے ساتھ شیل بھی، ہی شی ایٹ باقی تمام کے ساتھ ول بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آئی وی کے ساتھ ضرور یا یقیناً ہو تو شیل بی کی بجائے ول بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال یہ ہے، ہی ول بی پلینگ کرکٹ، وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا۔
ہی ول ناٹ بی پلینگ کرکٹ، وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوگا، یہ منفی کی مثال ہے۔ ول ہی پلینگ کرکٹ، کیا وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا؟ ول ہی ناٹ بی پلینگ کرکٹ، یہ سوال ہے اور منفی کی مثالیں ہیں۔ اب یہ اس کی ایگزامپلز ہیں۔ دی سن ول بی رائزنگ، سورج طلوع ہو رہا ہوگا۔ استاد کلاس کو انگلش پڑھا رہا ہوگا۔ دی ٹیچر ول بی ٹیچنگ انگلش ٹو دی کلاس، پرندے درختوں پر چائے چاہ رہے ہوں گے۔ دی برڈز ول بی چرپنگ ان دی ٹریز، چلڈرن ول ناٹ بی ویپنگ۔ دی ڈاکٹر ول ناٹ بی آپریٹنگ اپان دی پیشنٹ، ڈاکٹر مریض کا آپریشن نہیں کر رہا ہوگا۔ ول دی بوائے ریڈنگ ہز لیسن، کیا لڑکا سبق پڑھ رہا ہوگا؟ وین ول دی سن بی رائزنگ، وائی ول ہی بی ٹیلنگ اے لائی، واٹ ول یو بی تھنکنگ آف، وین ول بی فارمرز سوئنگ کرافٹس، کسان کب فصل بو رہے ہوں گے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنا، ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ ٹینسز PDF میں درکار ہیں تو کائنڈلی کمنٹس سیکشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر لکھیں، ہم آپ کو یہ واٹس ایپ کر دیں گے۔ اگر آپ کو ششم کلاس کا، باولپور بورڈ کی، پنجاب کے کسی بھی بورڈ کی 6 کلاس کا گرامر، 7 کلاس کا گرامر، 8 کلاس کا، 9 کلاس کا، 10 کلاس کا، اس سے زیادہ آسان گرامر انشاءاللہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا، جو آپ بڑی آسانی کے ساتھ شارٹ کٹ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اپنی انگلش کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے آپ PDF میں ہمیں یہ مواد ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ اگر آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے، چینل سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں۔ اور اسی طرح ہم ان تمام کلاسز کے ٹیکسٹ بکس کے جو نوٹس ہوتے ہیں، جو ٹیکسٹ بک کا جو حل ہے وہ ہم اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد عربک گرامر ہوں گے، عربک کی بھی انشاءاللہ ساری کلاسز کو میں اپلوڈ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئیں گی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بات مشکل لگے یا کوئی بات پوچھنی ہو تو 030177454410 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ کال بڑی مشکل ہوتی ہے، کال میں بہت بیزی ہوتا ہوں، تو واٹس ایپ میسج چھوڑ دیں، یا آپ اسی میں واٹس ایپ نمبر لکھ دیں تو ہم PDF میں آپ کو یہ لیکچر بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے آج یہ دوسری جو گرامر کی ہم نے جو ہوتی ہے حالت ٹینس کی وہ پڑھی ہے۔ پہلی ٹینس کی ہم نے حالت پڑھی تھی وہ انڈیفینٹ مطلق حالت کی، اس میں پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر تینوں کو ڈسکس کیا تھا۔ آج اس کا ریویو کر لیتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے یہ تینوں زمانوں کے بارے میں ہے۔ ایک پریزنٹ ہے کنٹینیوس کے ساتھ، پھر پاسٹ ہے کنٹینیوس کے ساتھ، پھر فیوچر ہے کنٹینیوس کے ساتھ۔ ان تینوں میں ایک خاص مماثلت ہے۔ وہ کیا؟ وہ مماثلت یہ ہے کہ ان میں چوتھی فارم استعمال کی جاتی ہے، ING والی فارم، جو کہ جاری کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جاری زمانے ہیں یہ تینوں کے تینوں، جاری حالت ہوتی ہے، اور جاری موجودہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ اگر یہ پریزنٹ ہے تو اس میں ہم از ایم آر استعمال کرتے ہیں، اگر یہ پاسٹ ہے تو ہم اس میں واز ور استعمال کرتے ہیں، اگر یہ فیوچر ہے تو ول بھی اور شیل بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ٹینسز سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر ان میں کوئی بات مشکل ہے یا دقیق ہے یا آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں، لائک کریں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس سیو رکھیں تاکہ یہ بعد میں بھی آپ کو کام آئے۔ انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے ٹینسز کی اہمیت میں ہر لیکچر میں بیان کرتا ہوں، چاہے آپ بور ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات چونکہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو آپ کو ٹینسز سیکھنے کے لیے کسی اور ٹیکنیک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے صرف سمپل یہی بات کرنی ہے کہ زمانے 3 ہوتے ہیں، ہر ایک زمانے کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، اور حالت میں ہم نے ہر زمانے کو ڈسکس کرنا ہے۔ پہلے حالت ہمارے پاس انڈیفینٹ تھی، وہ تینوں زمانوں میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس کنٹینیوس حالت ہے، اس میں ہم تینوں زمانوں کو حل کریں گے۔ پھر ہمارے پاس اگلی پرفیکٹ حالت ہوگی، مکمل جسے آپ کہتے ہیں۔ آخری ہمارے پاس ہوگی پرفیکٹ کنٹینیوس، جسے مکمل جاری کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں تھوڑا سا کام جاری ہوگا، تھوڑا سا کام مکمل ہوگا، اور وہ بھی جاری زمانے ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 12 زمانوں میں سے 6 زمانے جاری ہیں، 6 میں سے یہی 3 ہیں، 3 آخری ہم پڑھیں گے۔ اگلے 3 جو ہوں گے آج ان جاری کے بعد وہ پرفیکٹ حالت ہوگی، مکمل، اس میں ورب کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم اس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ امید ہے یہ ٹینس آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔